الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر صبر کیا، نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ گھر جو ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں بھی جو نیک ہوگی وہ بھی اس میں داخل ہوں گی۔
اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے۔ تو یہ آخرت کا گھر ہی کیا اچھا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اور یہ کافر دنیا کی زندگی پر ہی مر مٹ گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 22 تا 26 سورہ الرعد۔ سامعین محترم، صلہ رحمی کے متعلق چند گزارشات پچھلے 2 جمعوں میں کی تھی، اور آج کا ہمارا موضوع بھی اسی ہی سے منسلک ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا اتنا حکم دیا ہے اور جس کام کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے وہ کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی جو صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ تو بات ہوگی کہ صلہ رحمی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اب ہے کہ کیسے کرنی ہے، آپ نے کرنا کیا۔ آج ہم ان چیزوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے کہ صلہ رحمی کیسے کی جا سکتی ہے، ان میں ملاقات کرنا، آپس میں میل جول رکھنا، آپس میں تعلقات رکھنا، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آنا، یہ وہ اسلام کا حکم ہے کہ جس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عام مسلمان سے ملنے کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ایک شخص راستے میں جا رہا ہے، اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ، اور جب یہ گزرے گا پاس سے تو اس سے پوچھنا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ فرشتہ راستے میں بیٹھا، اس شخص کا گزر ہوا تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری کوئی اس سے حل لکا علیہ من نعمت فربہ، کیا تیرا کوئی اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے جو تو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، لا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی سوالات پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ پھر تو کیوں جا رہا ہے، کیا تیرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اجنبی انسان ہے، اس کو ملنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ انی احببت فی اللہ عز وجل، میں اس مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اس اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا کہ انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا فرستادہ ہوں تیری طرف، بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، جس طریقے سے تو اس سے محبت کرتا ہے، مالک ارض و سما تجھ سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ایک عام انسان سے ملنے کے لیے جانا اور اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرنا، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
یہ اس دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں بچے اپنے والدین کو چھوڑ چکے ہیں. آج ہم تھوڑا سا مغربی دنیا کا جائزہ لیں تو وہاں کیا ہے کہ باپ بیٹے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا, بیٹا باپ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا. خاوند اور بیوی, یہ خاوند بیوی نام کی ایک چیز تو رہ گئے ہیں, ان کے درمیان وہ جو تعلق, وہ محبت اور الفت کے رشتے, وہ سارے کے سارے اب زوال پذیر ہو رہے ہیں. پڑوسی کا کسی پڑوسی سے کوئی تعلق نہیں, دوستیاں تو وہاں نام و نشان کی نہیں, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اس معاشرے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ایک عام مسلمان سے آپ محبت کریں, عام مسلمان کو ملنے کے لیے جائیں, عام مسلمان کا جا کر دیدار کریں, اللہ کے لیے اس سے محبت رکھیں. تو جو عام مسلمان کا اسلام یہ حکم دیتا ہے تو رشتہ داروں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہوگا؟ والدین کے بارے میں, تایا چچا کے بارے میں, ماموں کے بارے میں, خلاؤں کے بارے میں, پھوپھیوں کے بارے میں, اس کے بارے میں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اسلام کا کتنا بڑا حکم ہے. یہ آپ کی فیملی کے رکن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آپ جہاں مرضی ہے نیکیاں کر لیں, لیکن سب سے زیادہ نیکی مؤثر آپ کے خاندان کے لیے ہوگی. اب باہر اگر آپ کی محبتیں ہیں تو اور گھر کے افراد کے ساتھ, آپ کی فیملی والوں کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہے تو یہ قطع رحمی کے زمرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جرم ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑی پکڑ کا باعث ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں اور خاندان والوں کے تعلقات آپ کے خراب ہوں. خاندان والوں سے تعلقات سب سے بڑھ کر اچھے ہونے چاہیے, سب سے بڑھ کر بہتر ہونے چاہیے. ان سے ملاقات کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, اور ملاقات کے لیے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ تو ہر نماز میں ملاقات کرتے تھے, لیکن اگر کوئی دور دراز ہوتا تو ہر دوسرے دن ملاقات کرتے تھے, نہیں تو ہفتے کے بعد تو ہر حال میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. یہ ان کا باہمی محبتوں کا ایک ذریعہ تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے طویل عرصہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہوں. تو وہ معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا منسلک تھا کہ آپ کا دکھ میرا دکھ تھا, میرا دکھ آپ کا دکھ تھا, آپ کا غم میرا تھا, میرا غم آپ کا تھا, آپ کی خوشی میری تھی, میری خوشی آپ کی تھی. یہ کیسے اتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پایا؟ اس بنا پر پایا کہ ان کے آپس میں میل جول قائم تھے, ایک دوسرے سے بہت عرصے بعد بندہ ملے نا تو ویسی بات ختم ہو جاتی ہے. بہت عرصے بعد تو بندہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے, اور بچے والدین کو اسی لیے منسلک رکھا گیا ان کو آپس کے ساتھ. دیکھیں نا, یورپ کے معاشرے میں جو بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی کہ رشتوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اللہ سے ڈرو ان معاملے میں. جب یہ جملہ آ جائے نا, اس سے بڑا جملہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سے ڈرو اور خیال رکھو, اور خبردار اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑو. کہ اللہ تعالیٰ تو حکم کے بغیر بھی تو بات کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما امر اللہ بھی, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑنا. اللہ اکبر, کتنی جملے کے اندر سختی ہے اور کوئی گنجائش موجود نہیں. وہاں رشتوں کو بوجھ سمجھ لیا گیا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خاوند بیوی اس کو اپنی زندگی میں بوجھ سمجھتے ہیں, اٹھا کر اس کو چلڈرن ہوم میں پھینک دیتے ہیں یا جہاں کہیں پھینک دیتے ہیں, وہ وہاں پر پرورش پاتا ہے. اس کو ماں کی محبت نہیں ملتی, اس کو باپ کی شفقت نہیں ملتی, اس کو روزانہ کے بوسے نہیں ملتے, روزانہ کا سر پہ پیار نہیں ملتا. جب وہ اس دنیا میں بڑا ہوتا ہے نا, جہاں کوئی اسے پیار کرنے والا نہیں, محبت کرنے والا نہیں, رشتوں کی پہچان کروانے والا کوئی نہیں, تو اس معاشرے کے اندر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر جب والدین اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہماری اب یہ ضرورت بن گیا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, والدین کو وہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر والدین کو اٹھا کر وہ اولڈ ہوم میں پھینکاتے ہیں. یہ رشتے ان کے لیے بوجھ ہیں, وہ رشتے ان کے لیے بوجھ ہیں. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا رشتوں کو تر و تازہ رکھو, رشتوں کو تر و تازہ رکھو. رشتوں کو تر و تازہ کیسے ہوتے ہیں رشتے؟ ملنے سے, ملاقات سے, ایک دوسرے سے اٹھنے بیٹھنے سے, دیدار کرنے سے, زیارت کرنے سے رشتے تر و تازہ ہوتے رہتے ہیں. جس طرح آپ پانی ڈالتے ہیں نا کسی چیز میں تو تر و تازہ نظر آتی ہے, اس طریقے سے ملاقات سے یہ رشتے تر و تازہ ہو جاتے ہیں, غلطفہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ملنے ہی سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, ملاقات ہی سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی اور کھلائیں پلائیں نہیں, کچھ بھی نہ کریں, لیکن آپ اگر صرف مل ہی رہیں
تو اس سے بھی بہت کچھ مٹ جاتا ہے. تو ملاقات کرنا یہ صلہ رحمی کا حصہ ہے، یہ صلہ رحمی کا ایک جز ہے کہ آپ ملاقات یہ ہے یہ جاری رکھیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرتے رہیں، ملتے رہیں، ہفتہ وار ملیں، مہینہ وار ملیں، دعوتوں پر بلا لیں، ویسے بٹھا لیں، ویسے ملنے کے لیے چلے جائیں، وہ ملنے کے لیے آ جائیں. اس طریقے سے کیا ہوگا، رشتوں کے درمیان محبتیں بھی پیدا ہوگی اور پھر رشتے تر و تازہ بھی رہیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو دعوتیں کرو، ایک دوسرے کو دعوت پر بلایا کرو. یہ جو پہلو ہے نا یہ بہت اہم ہے. جہاں دیکھیں نا کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہ ہو، وہاں ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالنا. آپ کھانا پکائیں گے اور اگلا ٹائم نکال کر آئے گا اور ایک دوسرے کو دعوت پر بلائیں گے، بٹھائیں گے ایک دوسرے. جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے آپ، پھر گفتگو کریں گے، پھر تھوڑی سی نشست و برخاست ہوگی، پھر معاملات آپ کے آپس میں ہوں گے، تو یہ محبت کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اس لیے فرمایا رشتہ داروں کو کیا کرو، دعوتیں کرو. لیکن اسلام نے دعوت کا کتنا حکم. ایک تو عمومی دعوت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو آپ کا پہلا جو خطاب تھا، آپ نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ویسے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اس کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے. یہ عام لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. اور رشتہ دار اگر بھوکا ہے، بھوکا نہیں بھی ہے، رشتہ دار کو کھانا کھلانا یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ. کیوں؟ رشتہ دار کو کھانا کھلانے سے محبت میں اضافہ ہوگا، رشتہ دار کو کھانا کھلانے سے نفرتیں ختم ہوں گی، رشتہ دار کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اس کو فرمایا اس کو زیادہ دو، اس کو زیادہ کھلاؤ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے سامنے ایک بہت خوبصورت ان کا باغ تھا اور لوگ دیکھتے کہ اشش کر اٹھتے تھے اس باغ کو دیکھ کر. اتنا اس کے اندر اللہ نے کھجوروں کی بہتات رکھی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ حیران رہ جاتے تھے، اتنی کھجوریں وہاں سے. جب یہ آیت اترتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. امتحان تھا نا، یہ امتحان تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، قیامت تک یہ سب کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کون سی چیز دیتے ہیں. تو حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول میں یہ باغ دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو فرمایا طلحہ اس کو اپنے پاس روک لے. تو آپ کے الفاظ یہ تھے کہ واہ واہ یہ تو بہت خوبصورت باغ ہے، یہ تو بہت قیمتی باغ ہے. فرمایا اللہ کے رسول جب میرے رب نے کہہ دیا ہے تو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے رشتہ داروں کو دو. اور کون سے رشتہ داروں کو دوں؟ کون سے رشتہ داروں کو؟ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے اس کو. حضرت اللہ فرماتے ہیں جو میرے قریبی رشتہ دار سے میری ان سے ناراضگی چل رہی ہے. اللہ اکبر. یہاں سامنے بات آتی ہے نا کہ اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ کی بات ماننی ہے یا اپنی اناء اور اپنی بات کو سامنے رکھنا ہے. یہاں پر یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وزن کس چیز کے اندر ہے؟ وزن میری بات کے اندر ہے، وزن میرے مسئلے میں ہے، میری اناء میں ہے، یا وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات میں ہے کہ آپ نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس چلا گیا. مفلوق الحال تھا اور اسے میں نے کہا کہ بھائی یہ تو تیرے لیے وقف ہے، اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، میں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. تو سبحان اللہ وہ جو باغ تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اس بنا پر تقسیم کیا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ دعوتیں کرنا ایک دوسرے پر خرچ کرنا رشتہ داروں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو کھلایا جائے، ان کو پلایا جائے، ان کے معاملات کا خیال رکھا جائے. اب لوگوں کو اگر کھلاتے پلاتے ہیں اور رشتہ داروں کو نہیں کھلاتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے حقوق تو آپ پامال کر رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ وہ شخص کتنا عجیب ہے کہ جو دن بھر لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہتا ہے اور گھر میں جاتا ہے تو بیوی بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. گھر میں آپ گئے ہیں تو اسی لیے تو فرمایا نا کہ خیرکم لاہلی، یہ تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کے ساتھ آپ پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ بہتری پیدا کریں، ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئیں.
بہت اچھا اخلاق ہے ہمارا باہر، بہت خوبصورت اخلاق ہے ہمارا باہر، دنیا مثال دیتی ہے آپ کے اخلاق کی، لیکن آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اچھے نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا ہے، سب سے بہتر تو وہ ہے۔ غیروں کے لیے تو سارے ہی بہتر ہو جاتے ہیں، غیر سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا، رشتہ داروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں بہت بڑے بڑے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے دین کو آگے رکھیں کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو دعوت کیا کرو۔ پھر دیکھیں اسلام نے دعوت کے مختلف پہلو بتلا دیے۔ دعوت ولیمہ ہے، میں دعوت ولیمہ میں اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اور پھر یہ فرما دیا کہ دعوت کرنی بھی ہے اور دعوت قبول بھی کرنی ہے۔ آپ نے مجھے دعوت دے دی دعوت ولیمہ، تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اس کو قبول کروں۔ یہ واحد دعوت ہے دنیا کی جس کو رد کرنا جائز نہیں، جس کو رد کرنا جائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دعوت ولیمہ میں شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ میں بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو کیا کرے، قبول کر لے۔ پھر عقیقہ ہے، عقیقے میں یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، اس میں لوگ بلا لیتے ہیں۔ عقیقے میں اسی لیے کہا نا کہ بچہ ہے تو 2 بکرے صدقہ کریں، اور بچی ہے تو 1 کریں۔ کہاں صدقہ کرنا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ رشتہ داروں کو کھلائیں گے، عزیز و اقارب کو کھلائیں گے، دوست و احباب کو کھلائیں گے۔ یہ محبتوں کا ذریعہ ہے نا، یہ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، صلہ رحمی کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھلاؤ پلاؤ پلاؤ ان کو اور بٹھاؤ ان کو، محبتیں کرو ان سے، تر و تازہ رکھو رشتوں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، دعوت دینا، کھانا کھلانا، یہ ذریعہ ہے صلہ رحمی کا، یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کی عیادت کیا کرو، جو بیمار ہو جائے نا ان کی عیادت کیا کرو، تیمارداری کیا کرو، بالخصوص رشتہ داروں کی کیا کرو۔ کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اور خاص کر یاد رکھیں جو بوڑھے رشتہ دار ہیں نا ان کی زیادہ قدر کریں، کیونکہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے قربتیں کم کرتے ہیں، اور اس وقت وہ انسان ایک بوڑھا اور ایک بچہ بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ توجہ چاہتا ہے اور بچہ جو ہے وہ طرح طرح کی اس کے اندر باتیں آ جاتی ہیں، اس طرح بڑھاپے میں بھی جب عمر کی سطح ہوتی ہے وہاں پر یہ کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ بابا ہے، بابا ہے نا، آپ ہی تو بچے تھے نا، جب آپ بچے تھے اس بابے نے پیار کیا ہے، آج یہ بابا ہو گیا تو آپ اس سے پیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والد کو لے کر آئے، اور یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، پکڑا ہوا ان کو، اور ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ ان کو پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، فرمایا کہ اے ابو بکر تو کیوں اس کو تکلیف دی ہے، اس بوڑھے انسان کو، میں اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر میں جاتا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اس کا بہت اجر نصیب ہوتا، تم اس کو کیوں یہاں پر اٹھا لائے ہو اور کیوں اس کو مشقت میں ڈالا ہے تم نے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے لوگوں کی کس انداز سے ان سے محبت کرتے تھے، اور میں ان کے گھر میں جا کر ان سے ملاقات کروں گا۔ تو بوڑھا ہو جائے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ رشتہ دار بوڑھا ہو گیا تو جوان تھا تو سب نے استفادہ کیا، بوڑھا ہو گیا تو اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو رشتہ داروں کے حق تھوڑی ہیں، تر و تازہ رکھیں اس کو آگے رکھیں، یاد رکھیں ان بوڑھوں کو آگے رکھیں، ان کی وجہ سے اللہ کی قسم خاندانوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے سفید بالوں سے رب کو حیا آتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، خاندان کے خاندانوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس گھر کے اندر بوڑھا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، رات کو روتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، دن کو جو ہے اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام جو ہے جاری رہتا ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھو گے۔ آج آپ بوجھ سمجھیں گے، کل آپ کو کوئی بوجھ سمجھے گا، یہ تو دنیا کا نظام ہے نا، آج ہم کسی کو کریں گے کل کوئی ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص ان کی تیمارداری کریں، بیمار ہو جائیں تو ان کے پاس جائیں اور اچھے الفاظ سے ان کی ڈھارس بندھائیں، اچھے الفاظ انہیں کہیں، اور جو ضروریات ہو ان کی دیکھیں، بوڑھے ہیں کما نہیں سکتے، اب مفلوق الحال ہیں تو ان کی ضروریات پوری کریں، یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ صلہ رحمی میں چھوڑ نہ دیں بوڑھوں کو،
ان کی قربتیں لیں، ان کی دعائیں لیں، اور کچھ نہیں. اللہ نے صاحب مال بنایا ہے کوئی بوڑھا، تو اس کے بعد جا کر دعائیں تو آپ ان سے لے سکتے ہیں نا. دعاؤں کے لیے ایک دوسرے کے پاس جانا، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اور کچھ تعلق نہیں ہے آپ کا تو دعائیں لینے کے لیے آپ چلے جائیں. بزرگوں سے دعائیں لینی یہ بھی تو بہت بڑا کام ہے نا، یہ بھی تو بہت بڑا عمل ہے. شاید اس عمل کے ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. تو رشتہ داروں کے متعلق فرمایا کہ ان کی تیمارداری کرنی، اور یاد رکھیں کہ کسی عام انسان کی تیمارداری کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ، کوئی انسان صبح اٹھ کر کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا رہتا ہے. اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. جو رشتہ دار کے لیے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دے گا، کئی گنا اس کو زیادہ کر دے گا. کیوں؟ رشتے کا تعلق بھی تو ہے نا. کہ رشتہ داروں پر صدقہ خیرات کرنا، رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دینا، یہ صلہ رحمی کا ایک انداز ہے، صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے. یاد رکھیں، اب باہر دنیا کو دے دیں، آپ کے رشتہ دار مخلوق الحال ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ قابل ستائش نہیں ہے. حضرت زینب، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، شرم کے مارے اندر نہیں گئی. باہر حضرت بلال کو کہا کہ بلال جا کر پوچھو کہ میرا خامد جو ہے مخلوق الحال ہے. خود وہ امیر تھے، تو کیا میں اپنے خامد کو زکات دے سکتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال گئے تو پوچھا کہ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ کہا زینب نے. تو قربان جائیں آقا پر کہ آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ گھر کے اندر کس کی بیوی کا نام زینب ہے. ہاں زینب نے یہ سوال کیا. تو آقا نے فرمایا کہ یہ زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی. کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. فرمایا کہ اسے جا کر کہہ دو، میرا پیغام دے دو کہ تم خامد پر خرچ کرو، تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے. ایک قرابتداری کا اجر ہے، ایک صدقہ خیرات کا اجر ہے. اگر قریبی رشتہ دار آپ کے مخلوق الحال ہیں تو ان پر خرچ کرنا یہ آپ کے فرائض میں ڈبل اجر ہے. مشکل بات ہوتی ہے نا، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں کے درمیان غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں زیادہ کرنے کا حکم ہے کہ یہاں زیادہ خرچ کرو. یہ کیونکہ یہ جو خرچ کریں گے آپ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا، بیچ میں کوئی اور بات نہیں ہوگی. مشکل گھاٹی ہے لیکن اس مشکل گھاٹی پہ چڑھنا پڑے گا. تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر. اس سے صلہ رحمی بڑھتی ہے، اس سے صلہ رحمی میں اضافہ ہوتا ہے. اور آخری بات میں عرض کروں کہ ناراض رشتہ داروں میں صلح کروائیں، یہ بھی صلہ رحمی کا تقاضا ہے. یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فلاں رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی بڑھ رہی ہے اور اس سے خاندان کے اندر جو ہے انتشار پھیل رہا ہے، تو آپ اس سے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ صلح کروائیں ان کے درمیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں میں ایسا عمل بتلاؤں جو نماز سے، جو روزے سے، جو صدقے سے بھی بڑھ کر افضل ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اصلاح ذات البین، فرمایا کہ دو رشتہ داروں کے درمیان صلح کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز سے، صدقے سے، روزے سے زیادہ محبوب عمل ہے. دو رشتہ دار ناراض ہوں ان کے درمیان صلح کروا لیں. بڑوں کو یہ کام کرنا چاہیے، چھوٹوں کو یہ کام کرنا چاہیے. کیا ہوتا ہے صلح کروانے والا کیا کرے گا؟ منتیں کرے گا نا درمیان میں، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ جھولی اٹھا لے گا نا، غلط فہمیاں دور کرے گا نا. یہ کام آپ کر کے دیکھیں، اس کام کے اندر اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے. اور پھر یہ ہے صلہ رحمی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں. یہ پیٹھ کے پیچھے بھی دعائیں کیا کریں اور منہ کے اوپر بھی ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز مانگتا ہے کہ اللہ اس کو یہ چیز عطا کر دے، اللہ اس کو یہ چیز عطا کر دے، فرمایا اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں اور فرشتہ یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں کہ تو اس کو وہ عطا کر. کتنا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے. ایمان اور اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رشتہ داروں کو جوڑنا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.